آپ سب سے جو بھی میڈیا سے متعلق ہیں میں آپ سب سے معافی چاہتا ہوں. میری کوئی آرگومنٹ نہیں, میری کوئی دلیل نہیں, مجھ سے غلطی بس. آپ کو پوچھنا ہے تو پوچھیں. نہیں مولانا صاحب آپ کے بالکل, مجھے تو اب کوئی بات ہی آپ نے ختم کر دی. نہیں لیکن مولانا صاحب آپ کی بڑی مہربانی کہ آپ معذرت کر رہے ہیں, لیکن آپ نے ہم سے معذرت کی نا, لیکن ہم تو اتنے اہم لوگ نہیں ہیں. آپ نے کہا کہ پوری قوم جو ہے وہ جھوٹ بولتی ہے, جھوٹے لوگ ہیں, اور میڈیا پہ ایک مالک جو ہے ایک ٹی وی چینل کا, اس نے کہا کہ اگر میں نے جھوٹ ختم کر دیا تو پھر میڈیا ہی ختم ہو جائے گا. تو یہ آپ کو, اگر آپ سچ کی بات کرتے ہیں کہ سچ بولنا چاہیے, تو اس بندے کا نام بتائیں تاکہ پوری دنیا کو پتہ چلے. گل کرو اپنا گل کرو. نوید صاحب. جی نوید صاحب السلام علیکم. جی جناب, ابھی ملک ریاض کا انٹرویو شروع بھی نہیں ہوا تھا کہ اوپر سے فون آ گیا. مجھے مل گئی ہے انسٹرکشن, ملک صاحب کو کوئی نہیں ٹوکے گا. جی ہاں, یہ چینل انتظامیہ کا فون ہے جس میں ملے ہیں سخت احکامات کہ ملک صاحب کو کوئی نہ ٹوکے. پوری قوم جو ہے وہ جھوٹ بولتی ہے, جھوٹے لوگ ہیں, اور میڈیا. اوکے بائے. اوور ٹائم جائیں, ملک صاحب کو نہ ٹوکیں. ملک صاحب کو بولنے دیں چاہے یہ جتنا بھی ٹائم لیں. یعنی طے تھا کہ ملک صاحب کی باتیں اشتہار سے زیادہ قیمتی ہوں گی. اب یہ دیکھیں مبشر لقمان کے پاس کس کا فون آیا ہے. جی بھائی جان السلام علیکم. کیا ڈیل ملاقاتیں ہوئی نہیں, آپ چیز کیوں نہیں بتا رہے چیف جسٹس کا ٹھیک ہو رہا ہے؟ ارے یہ تو انہیں کچھ کہہ رہے ہیں, سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں, ذرا غور سے سنیے. ہم نے کہا موقع تو دے رہے ہیں نا یار, اپنا پہلے شروع میں اسٹیبلش کرنا ہے نا. جو حامد میر نے کل لچت لی ہوئی ہے کہ ہم پیسے کھا گئے ہیں, وہ بھی تو ہمیں صاف کرنا ہے نا. اب ملک صاحب کو کہنا نا کہ اس کا نام لینے دیں, ذرا لینے نہیں دے رہے. مبشر لقمان نے جو کہا سنا آپ نے, اب یہ بھی سن لیں کہ فون کس کا ہے. نہیں یہ بات کریں نا, بات کریں. کون ہے؟ عبد القادر. ذرا پھر سے سنیے مبشر لقمان نے کس کا نام لیا ہے. عبد القادر گیلانی. سمجھ آیا کچھ؟ ارے یہ ہمارے وزیر اعظم گیلانی کے صاحبزادے عبد القادر گیلانی ہیں. اب ملک صاحب کا انداز تو دیکھیں, کس بے تکلفی انداز میں بات کر رہے ہیں. اللہ نبی کی بات ہو رہی ہو تو سامنے بیٹھے ہوئے منافقین, جھوٹے کذاب انکمفرٹیبلی فیل کرتے ہیں. اللہ کی بات اللہ والوں کو یہ اچھی لگتی ہے. مسئلہ اب یہ ہو گیا کہ یہ کسی کی باپردہ بیوی کی ڈمی بنا کے اپنے شو میں بٹھا کے مراسیوں سے جھکتے مروا لیں, وہ ٹھیک ہے. ان کے پاس سرٹیفکیٹ ہے, کسی کو بھی جھوٹا کہہ دیں, کسی کو بھی کرپٹ کہہ دیں, وہ ٹھیک ہے. لیکن اگر کوئی یہ کہہ دے کہ میڈیا میں جھوٹ بولا جاتا ہے تو قوت برداشت اتنی ہی ہے کہ پھٹ کے گلے میں آ جاتی ہے. سب کے سب بھونکنے کے لیے ایک ہی سکرین میں اکٹھے ہو جاتے ہیں, سارے کے سارے لعنتی. خدا کی قسم, رب کعبہ کی قسم, طارق جمیل نے کچھ غلط نہیں کہا. تم جھوٹے ہو. اگر تم جھوٹے نہیں ہو تو آج اپنے شو میں بیٹھ کر بولو کہ اس چینل کا مالک جس کا تو پالتو کتا ہے وہ حرام کھاتا ہے. نیم برہنہ عورتوں کو چینل پہ بٹھا کے نچانا حرام ہے. بول اپنے چینل پہ آ کے. بے پردہ بےہودہ عورتوں کو بٹھا کے ان سے پورے شو کروانا, گندی جھکتے مروانا, بےہودہ ایڈز چلانا, ڈرامے میں بےہودگیاں کرنا حرام ہے. بول اپنے چینل پہ آج. تو نہیں بول سکتا کیونکہ تو بے حیا ہے, تو جھوٹا ہے, تو کذاب ہے. طارق جمیل صاحب نے پوری قوم کو نہیں کہا, انہوں نے تم جیسے چند ایک کو کہا ہے بے حیا. تجھے میں ابھی بتاتا ہوں, تو آج ٹک ٹاک پہ جا کے تلاوت کر کے ویڈیو ڈال, دیکھ کتنے لائک آتے ہیں, کتنے ویوز آتے ہیں. ساتھ میں اپنی کسی رشتہ دار کو لا کے نچا اور پھر ڈال, تو دیکھ تجھے ملینز میں لوگ دیکھیں گے. انہوں نے بالکل ٹھیک کہا ہے, اس قوم میں یہ ہو رہا ہے, یہ بے حیائی ہو رہی ہے, اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے. تم لوگوں کو بس بات چاہیے ہوتی ہے. ارے بھائی سمپل سا فنڈا ہے. کوئی آدمی آ کے یہ کہتا ہے کہ قوم میں بے حیائی ہے, تو برا کس کو لگے گا؟ جو بے حیا ہوگا. جو حیادار, جو غیرت مند ہوگا وہ ہاں میں ملائے گا کہ ہے بھائی ہو رہی ہے یہاں پہ, میں بھی اس کے خلاف ہوں. اب ان سب کی باجیاں, کوئی تو ہوسٹ ہیں, کوئی ایکٹریں ہیں, کسی کی چھوٹی بہن فیشن ڈیزائنر ہے. یہ سب بے حیائی کے خلاف بات کیسے برداشت کریں گے؟ کیونکہ ان کا خاندان ہی سارا بے حیائی کے اندر گھسا ہوتا ہے. او لعنتیو, عمران خان صاحب میری آپ سے ایک گزارش ہے. آپ کا یہ جو ٹیلی تھون ہوا ہے, اس میں آپ کے سامنے جناب محسن پاکستان عبد القدیر خان بیٹھے ہوتے تو کیا خوبصورت نظارہ ہوتا. پورے پاکستان کی پسندیدہ شخصیت, کوئی اسکالر ہوتے,
कोई आलिम दीन सामने बैठे होते, कोई अदीब सामने बैठे होते, ये मीडियाई तवाइफों को लाके आपने बिठा दिया। खुदा की कसम मेरे जैसे बहुत सारे पाकिस्तानियों ने चैनल ही बदल दिया। ये पाकिस्तान के नापसंदीदा तरीन लोग हैं, ये घटिया तरीन लोग हैं, ये गंदे तरीन लोग हैं, ये बेहुदा तरीन लोग हैं, बेहया तरीन लोग हैं। सर जी, इनको ना लाके बिठाया करें। पाकिस्तान की आवाम इनको खुदा की कसम नहीं देखना चाहती।